تعارفی کلمات پیش کروں گا کہ یہ رسائل کس سوچ کے ساتھ شروع ہوئے ہیں اور آج ان رسائل کا کیا مقام ہے۔ دسمبر 2019 میں ایک سوچ اور ایک خاص مقصد کے تحت ماہنامہ اقرا کی داغ بیل ڈالی گئی اور آج شہر ناندیڑ سے الحمدللہ 4 آن لائن رسائل قارئین کے ادبی و تعلیمی ذوق کی تسکین کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے سیمینار کے مقاصد اور غرض و غایت پر بات کروں، ان چاروں رسائل کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیدر کے بزرگ و کہنہ مشق شاعر محترم امیر الدین امیر صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی میں دسمبر 2019 میں شروع ہونے والا ماہنامہ اقرا شہر ناندیڑ کا اولین آن لائن رسالہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، جس کے مدیر اعلیٰ محترم صادق اسد صاحب ہیں، جبکہ ادارت کی ذمہ داری ناچیز کے ناتواں کاندھوں پر ہے۔ ادارتی عملے میں بطور اعزازی مدیر محترمہ رخسانہ نازنین صاحبہ بیدر سے اور بطور معاون مدیران محترم سہیل انجم صاحب مالیگاؤں و محترم سائم مسعود صاحب مالیگاؤں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جنوری 2022 میں بچوں کے مطالعے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر انیس الرحمن انیس صاحب نے ماہنامہ بدر کامل کا آغاز کیا۔ محترم طاہر حسین طاہر صاحب کو بطور معاون مدیر ساتھ لے کر آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 10 ماہ سے یہ رسالہ قارئین کی ڈیجیٹل اسکرین پر پہنچا رہے ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ اور خصوصاً کووڈ-19 کے بعد درس و تدریس کے میدان میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ جہاں ایک طرف مختلف ایپس اور ویب سائٹس کے ذریعے طلباء کو تعلیم دی جانے لگی، وہیں اساتذہ کے لیے بھی مواد فراہم کیا جانے لگا۔ انہی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے محترم عبد الملک نظامی صاحب نے اپنی ادارت میں ماہنامہ رہنمائے تعلیم و تربیت شروع کیا اور بہت ہی اہم اور مفید مواد آن لائن طریقہ کار کے ذریعے اساتذہ اور طلباء تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ عبد الملک نظامی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر محترم عبد الرافع صاحب اور محترم توصیف پرویز صاحب بطور معاون مدیر و اعزازی مدیر اس رسالے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی اب تک کی آخری کڑی، میں بڑے دل پر پتھر رکھ کر اسے آخری کڑی کہہ رہا ہوں اور مجھے قوی امید ہے کہ یہ آخری کڑی قطعی نہیں ہوگی اور اس طرح کے مزید رسائل ناندیڑ اور دیگر شہروں سے بھی منظر عام پر آئیں گے اور قارئین کے ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کریں گے۔ تو اس سلسلے کی اب تک کی آخری کڑی ہے سہمائی نوائے اردو، ڈاکٹر سجاد احمد خان صاحب کی زیر سرپرستی اور ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب کی رہنمائی اور رہبری میں یہ سہمائی رسالہ تنقید و تحقیق کے میدان میں ریسرچ اسکالر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا، جس کے مدیر اعلیٰ محترم ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب ہیں اور ادارت کی ذمہ داریاں مجھ ناچیز اور محترم سید رشید اللہ حسینی صاحب کے کندھوں پر ہیں۔ اب آئیے اس سیمینار کے اغراض و مقاصد اور غرض و غایت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈیجیٹل اسکرینز پر مطالعہ آج کسی کے لیے بھی نئی چیز نہیں ہے۔ نوجوان نسل تو ایک طرف، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے حضرات بھی اسمارٹ فونز کے استعمال سے بخوبی واقف ہیں اور بہت زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت تخلیقات انہیں اسمارٹ فونز کے ذریعے پڑھتے بھی ہیں۔ ہم نے اکثر ایک جملہ سنا ہے کہ نوجوان نسل مطالعے سے دور ہوتی جا رہی ہے، مگر کیا آپ میں سے کبھی کسی نے اس کی وجہ جاننے یا تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم کتابوں سے دور ہوتی نسل کو ڈیجیٹل اسکرین پر کتابیں مہیا کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں رکھتے؟ مغربی معاشرے نے اسی ضرورت کو بہت پہلے محسوس کیا اور سن 90 کی دہائی میں ہی کتابوں اور رسائل کو PDF فارمیٹ میں کنورٹ کرنے پر کام شروع کر دیا، اور سن 2010 کی دہائی آتے آتے نہ صرف کئی میگزینز آن لائن فارمیٹ میں دستیاب ہوئے بلکہ کئی پبلشرز نے اپنی کتابوں کو ای بک کی شکل دے کر مختلف ای کامرس ویب سائٹس کے ذریعے قارئین تک پہنچایا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج ای بکس کی سب سے مشہور و معروف ویب سائٹ امیزون پر اردو کی کیٹیگری نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ کو اردو کتاب یا اردو رسالہ بیچنے کے لیے رکھنا ہے، فروخت کرنے کے لیے رکھنا ہے، تو وہاں پر آپ کو اردو کی کیٹیگری ہی نہیں ملے گی۔ آٹومیٹک جو ہے تو وہ لینگویج کا فارمیٹ دیکھتے ہوئے عربی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو اس نااہلی کی اور اس کی وجہ کیا ہے، اسے ہم لوگوں کو کھوجنا پڑے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا، ای کامرس ویب سائٹس جیسے امیزون وغیرہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اردو کا سیکشن کیوں نہیں ہے، تو ان لوگوں نے وجہ بتائی کہ اردو زبان کے اتنے پبلشرز ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے الگ سے ایک سیکشن دیا جائے۔
ہم لوگ اردو والے جو ہیں تو اس پر شفٹ ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، آن لائن طریقہ کار پر شفٹ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بہرحال میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ ہم اس میدان میں بالکل اکیلے یا پہلے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی اس میدان میں بہت سے لوگوں نے کوششیں کی اور آج بھی بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اردو ادب کی رسائی آپ کی ڈیجیٹل اسکرینز تک پہنچانے اور ممکن بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج سے تقریباً 21 سال پہلے سن 2001 میں ڈاکٹر خورشید اقبال صاحب نے اردو کا اولین آن لائن رسالہ ماہنامہ کائنات کلکتہ سے شروع کیا تھا۔ ہم میں سے شاید بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اردو کا اولین رسالہ انگریزی ادب کے آن لائن آنے سے بھی جو تو بہت پہلے شروع ہو چکا ہے، مگر آج ہم اس میدان میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تو ان کو سیل کرنے کی یا ان کو پراپر طریقہ کار کے ذریعے قارئین تک پہنچانے کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی انڈیویجول ویب سائٹس کے ذریعے خدمات انجام دے رہا ہے، مگر ہم ای کامرس ویب سائٹ مختلف اپلیکیشنز تک پہنچنے میں کوشاں نہیں ہے بالکل بھی۔ بہت سی ویب سائٹس، ویب پورٹلز اور اینڈرائڈ ایپس ایسے ہیں جو ایک لمبے عرصے سے اردو افسانے، کہانیاں، مضامین، شعر و شاعری اور دیگر مواد آپ کی ڈیجیٹل اسکرین تک پہنچا رہے ہیں، جن میں تعمیر نیوز، اردو محفل، اردو پوائنٹ، ریختہ، اندلیب اردو اور ادیب آن لائن کے نام سرفہرست ہیں۔ ان ناموں کا ذکر نہ کرنا یقیناً زیادتی ہوگی۔ انہی ساری ویب سائٹس اور پورٹلز سے تحریک پا کر ناندیڑ سے 4 آن لائن رسائل شروع کیے گئے ہیں، جنہیں آپ ان کی ویب سائٹس پر جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کر میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں آپ سبھی سے اور خصوصاً نوجوان نسل سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ مطالعے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ پرنٹ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کی موبائل اسکرین پر بہت سا مواد صرف آپ کی ایک کلک کی دوری پر ہے۔